السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں جتنا مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ مہربانی کر اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کی معلومات ملے۔ عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قربان ہو جانا، اپنے جذبات پر چھری چلانا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے انہیں زندہ نکالا، سلامت نکالا۔ پھر انہوں نے ہجرت فرمائی، مصر گئے، اور مصر کا بادشاہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، یعنی کوئی بھی نئی عورت مصر شہر میں آتی تو ایک رات وہ اپنے پاس رکھتا۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر میں پہنچے تو اس بادشاہ نے بھی بی بی سارہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی وہ ان کو ہاتھ لگاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا تھا، اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا تو صحیح رہتا، پھر ہاتھ لگاتا تو ہاتھ سوکھ جاتا، پھر پیچھے کھینچ لیتا تو صحیح رہتا۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا یہ کوئی عام خاتون نہیں، کوئی خاص ہستی ہے۔ دنوں بعد اس نے اپنے بیٹی کا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا، یعنی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بی بی سارہ بھی اس فیصلے پر راضی ہو گئی۔ اب یہ تین لوگ ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ۔ یہ تینوں لوگ ہجرت کر کے فلسطین پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر نکاح کے وقت 70 سال تھی، حضرت بی بی ہاجرہ کی عمر 22 سال تھی۔ 14 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے ایک نیک اولاد دے، مگر 14 سال تک اللہ ان کی دعا سنتا رہا، اور 14 سال کے بعد انہیں ایک بیٹا ہوا جو اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 سال کی تھی جب انہیں بیٹا ہوا۔ بیٹا ہونے کے بعد بی بی سارہ کو وہ بیٹا برداشت نہیں ہونے لگا، اور انہوں نے کہا اس بچے کو میری نظر سے دور کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کا حکم ہوا اور جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا میرے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام، بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ تینوں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ آگے جبرائیل علیہ السلام اونٹ پر اور پیچھے یہ تینوں اپنی اونٹنی پر چلتے چلے۔ سفر اتنا لمبا تھا، 1 مہینے کا، پورا 1 مہینہ چلتے چلتے ایسے جگہ پر وہ آ کر رکے جہاں چاروں طرف کالی کالی پہاڑیاں تھیں اور اس کے بیچ ایک وادی تھی۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکڑیوں کی ایک جھوپڑی بی بی ہاجرہ کے لیے بنائی، اور اس میں حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رہنے والے تھے۔ 3 دن تک ساتھ میں رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ کہاں چل دیے؟ بچے کو ساتھ میں لے کر بی بی ہاجرہ بھی ان کے پیچھے چلتی رہی اور پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیے اور انہیں چپ رہ کر چلنا تھا۔ وہ پوچھتی رہی اور وہ چلتے رہے۔ ایسا سفر 3 میل تک چلتا رہا۔ آخر کدئی پہنچے، اور پھر اچانک بی بی ہاجرہ کو خیال آیا اور انہوں نے پوچھا ہمیں چھوڑ کر آپ کیوں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ ایک بولی تو ٹھیک ہے جاؤ، اللہ ہے۔ اس بوجھل دل سے ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، اور حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے اونٹنی کا منہ موڑ لیا اور وادی کی طرف چلتے رہی۔ چلتے چلتے پیچھے پلٹ کر دیکھتی رہی تو پہاڑیوں سے نیچے اتر کر اونٹنی کا سر غائب ہو گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے راستے گئے اور بی بی ہاجرہ اپنے راستے وادیوں میں آ گئی۔ اب ان وادیوں میں صرف بیٹے اسماعیل
اور بی بی ہاجرہ کے سوا ان وادیوں میں کوئی نہیں تھا۔ بیابان، جنگل، کالے پہاڑ، کئی سوال اٹھنے لگے۔ رات کیسی گزری ہوگی آپ سوچیے۔ صبح سورج نکلا تو صرف پاس میں ایک مشکزہ تھا۔ 3 دن تک ایک ایک گھٹ کر پانی پیتے رہے۔ مشکزہ کا پانی ختم ہوا۔ پیاس اور بھوک سے اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، ایڑیاں رگڑنے لگے۔ بے بس ماں دیکھ رہی، میں کیا کروں؟ تڑپتے دیکھ نہیں پا رہی تھی تو پانی کی تلاش میں صفا پہ چڑھ کر پھر واپس بچے کو دیکھتی، پھر مروہ چڑھتی۔ 7 بار صفا اور مروہ پر چڑھتی رہی۔ مکے کی یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، جو اب مسجد الحرم کا حصہ ہے۔ بی بی ہاجرہ مصر کی شہزادی تھی جو ان نوکیلے پتھروں پر چڑھتی اترتی، آخر 7 چکر کے بعد مروہ پر گر گئی۔ حسرت بھری نظروں سے بچے کی طرف پھر دیکھا، کیونکہ بچہ اکیلا تھا، تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا۔ تو جان میں طاقت آئی، اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بچے کے پاس آئی تو آدمی غائب ہو گیا۔ بچہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رو کر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے چشمِ زمزم جاری ہو گیا تھا۔ پانی کو اتنا فورس تھا کہ اوپر کی طرف فوارے نکلنے لگے۔ بی بی ہاجرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا، زمزم زمزم، یعنی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ تو پانی اوپر کی طرف فوارے مارنے کی بجائے نیچے کی طرف فوارے مارنے لگا اور رک تھم سا گیا۔ بیابان جنگل تھا تو وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن یمن سے لوگ تجارت کرنے جاتے تو پیاس سے مچلتے اور ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دیکھتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، یمن سے لوگ تجارت کرنے جا رہے تھے، پیاس سے مچل گئے اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو انہیں پرندے نظر آئے۔ انہوں نے 2 آدمی کو بھیجا تو دیکھا کہ پانی بھی ہے اور ایک خاتون ایک بچے کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا، بہنا ہم یہاں ٹھہر جائیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، ٹھہر جاؤ، مگر یہ پانی میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، پانی آپ کا ہے۔ بس اسی طرح وہاں چہل قدمی ہونے لگی اور 1 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت ملی، جاؤ آپ اپنے بیوی بچے سے مل کر آؤ۔ ویسے تو حضرت بی بی ہاجرہ کی نظر ہمیشہ اس گھاٹی پر لگی ہوتی تھی جس گھاٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے۔ تو 1 سال بعد اس گھاٹی پر اونٹنی کا سر نظر آیا۔ اچھل کر دل کتنا خوش ہوا ہوگا سوچیے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر آئے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، آئیے تشریف رکھے۔ کہا، اترنے کا حکم نہیں ہے اللہ کا۔ بی بی ہاجرہ نے اف نہیں کہا، کہا اچھا۔ بچے کو گود میں مانگا۔ بی بی ہاجرہ نے بچے کو ابراہیم علیہ السلام کی گود میں دیا۔ گود میں لیا تو ابراہیم علیہ السلام کے آنسو بچے کی گالوں پر یعنی رخسار پر گرے۔ بچے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ بی بی ہاجرہ خوشی سے بھرپور تھی، کہنے لگی، ہاتھ منہ پیر دھلا دوں؟ سفر سے آئے ہیں، یہ پانی پاک صاف ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں دھلا دو۔ انہوں نے ہاتھ منہ پیر دھلایا، بچے کو گود میں لے کر بہت پیار کیا اور پھر چل دیے۔ پھر جب بچہ چلنے لگا، کھیلنے کودنے لگا، 7 سال کا ہوا بچہ، تب اللہ کا پھر حکم ہوا انہیں کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بکریاں ذبح کی۔ پھر حکم ہوا کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ پھر انہوں نے اونٹ قربان کیے۔ پھر خواب میں دکھا کہ قیمتی چیز قربان کرو، انہوں نے گائے قربان کی۔ پھر خواب میں دکھا کہ قیمتی چیز قربان کرو، تو انہیں خیال آیا کہ میری قیمتی چیز تو میرا بیٹا ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ اونٹنی پر 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کر بیوی بچے کے پاس آئے اور رہنے لگے۔ بی بی ہاجرہ سے کہا، تم اس بچے کو تیار کر دو، میں اسے سیر کرا کر لاتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال تھی تو بیوی بہت خوش ہوئی، بچے کو تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر جہاں حاجی شیطان کو 3 بار کنکر مارتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ تنگ جگہ تھی، وہاں لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹا اللہ کا حکم ہے، میں تمہیں ذبح کرنے لایا ہوں۔ تو 7 سال کا بچہ بولا، بے شک کرے،
دیر نہ کرے، میں اللہ اور آپ کی آزمائش پر کھرا اتروں گا بابا۔ پھر ایک چھوٹا سا دل ماں کی طرف ہو لیا اور کہا اپنے بابا سے، بابا میرا یہ کرتا ماں کو دے دینا، میرا سر آپ زمین پر لگا کر رکھنا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ واقعہ سن کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ہاتھ باندھے کمر پر اپنا گھٹنا رکھ کر ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑا، دوسری ہاتھ میں چھری تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میرے دل میں تیرے سے زیادہ میرا بیٹا اتر گیا ہے؟ اور چھری چلا دی، ایک بار چلائی نہیں ذبح ہوئے، دوبارہ چلائی، ایسا 3 بار چھری چلائی۔ آسمان سے آواز آئی، ابراہیم تمہاری آزمائش پوری ہوئی، تم کامیاب ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہو کر بازو میں پڑا ہے۔ ایک بات میں نے اور سنی ہے کہ آسمان کے فرشتے 2 بار روئے تھے، ایک جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنا گھٹنا ان کی کمر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے سر کے بال پکڑے تو فرشتے چیخنے لگے، دوسری بار جب اللہ کے رسول کو طائف میں پتھر پڑے تب فرشتے چیخ چیخ کر رونے لگے۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، رسول کے گھرانے سے، ان کے صحابیوں سے اور نیک بندوں سے، اللہ کی کتاب قرآن سے محبت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قربان ہونا عید الاضحیٰ کا فلسفہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اور اس کے رسول کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی باتوں کو شیئر کرنے کے لیے میرے ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور میرے چینل میری زندگی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کو کلک کیجیے۔